بڑی شان والا. یہ بیبیاں خدمت واسطے آئیاں نے, تابعداری واسطے آئیاں نے. پھر سیدہ آمنہ فرماندیاں نے خرج منی نور, میرے جسم وچوں نور نکلیا. بندہ آیا, قیامت نہیں آئی, میرے وقت توجہ کرو سارے. ایک بندہ آ کے حضور تشریف لے آئے نے, انہوں نے مہربانی کے اگے آ گئے نے, یہ پیچھے بیان کی کوشش کرتے ہوئے جلدی نس جائیے. انہوں نے مہربانی کے تشریف لے آئے نے, اللہ انہوں سلامت رکھے. تو یہ سارے ادھر بھی خلاف پہ ہو تو ہم کوٹ پائے نے تھے, میں پسینوں پسین ہوئے ہیں. تسی میری یہ قدر پہ کرتے بندہ بھی خلاف پہ ہو, کوئی بندہ روپیے کرتا ہے کوئی تاں بھی خلاف پہ ہو. اپنی یہ بھی کٹ ہم کسی جی پہننا ہے تے اپنے کٹ کے پہ یہ روپیے ویکھنے دی. یہ جو آگے نے میرے تیرے نہیں ہے, تو غور کرنا کی دین لگا ہے. تو پہیا اپنی جیب کٹ کے میں کی دین لگا. بڑی توجہ, یہ سنیا دی بڑی مصیبت ہے. سانوں تو انہوں نات کھانا چنگا نوٹلے چاڑے ہیں, باما کھڑیاں کرا دے تو نال لاتے چنگی طرح پھر ڈانس کرا دیں تو وہ. ایک مولوی صاحب کے دل میں تقریر سے ہوتے عمر چند وہ پنی تو آئے سان, انہوں نے نواں مسئلہ بیان کرتا. انہوں نے جو سبحان اللہ آتے ہو نا کہ فرشتے انہاں تشریح وچ سبحان اللہ سجادت دے تے تہاڈی ماں دے کول لے جاندے نے قبر وچ. تے ماں ویندی بھی یہ کی, انہیں آکھیا بھی تیرے پتر نے سبحان اللہ آکھیا سی, وہ لے کے آیا. تے ماں خوش ہو جاندی ہے, تے نال آندی ہے میری یاتی بھی تو وڑیا نہیں مسیتی ہن کیویں وڑ گیا. لیکن وہ دی گل من سمجھ آ گئی, ماں خوش ہو جاتی ہے. تے جنہاں نے ماں نو خوش کرنا آکھو سبحان اللہ. جنہاں ماں خوش کرنی آکھو بولو سبحان اللہ. آنی ضرور ہر سال پیدا ہوندے نے, تسی ہر سال میلاد مناتے ہو, اسی نے نہیں. لیکن جڑا اعتراض کرتے نا وہ ہر سال رمضان وچ جشن نزول قرآن دا جشن مناندے نے. کی کرتے بولو, ہر سال رمضان وچ جشن نزول قرآن بولو. اسی جشن عید میلاد النبی منانے ہیں اور جشن نزول قرآن منانے ہیں. انہاں کو سوال کیتا جائے کہ کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ آندھے نہیں. آندھے پر ایک گل ہے, جس رات کو قرآن آیا حضور نے فرمایا رمضان دی آخری تاک راتاں میں تاش کرو آخری اشرے دے اندر, اور رات کی شان ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تو کیا جانے لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور آتے نے جی اس واسطے منانے کہ جس رات قرآن آیا اور رات ہر سال آؤندی ہے, تے رمضان دے آخری اشرے وچ آؤندی ہے, تے تاک راتاں وچ آؤندی ہے. میں انہاں نوں کہنا وا کوئی شک نہیں کہ آؤندی ہے, پر او رات سارے نوں نہیں لبدی. رات آخری اشرے وچ تاک راتاں وچ لبدی ہے, پر او شب زندہ دارن لبدی ہے, او تہجد گزارن لبدی ہے, او ہزاراں وچوں کسے ایک نوں لبدی ہے. پر ہزاراں وچوں کسے ایک نوں لبدی ہے. رات آؤندی ہے وہ اپنی عظمتہ لے کے آؤندی ہے, 1000 مہینوں بہتر بن کے آؤندی ہے, لیکن سارے نوں بولو اسی آنے جس راتوں قرآن آیا وہ قرآن 1000 مہینے تو بہتر. تے انہاں دا عقیدہ ہر سال آؤندی ہے, تے اپنی برکتاں لے کے آؤندی ہے, تے ہر رمضان وچ آؤندی ہے. اسی کہنے ہیں نزول قرآن دی رات اگر ہر سال آؤندی ہے اپنی برکاتاں لے کے آؤندی ہے. تے جس رات تو صاحب قرآن آیا, آمنہ دا لال آیا, حلیمہ دا دلارا آیا, نبی پاک آئے تشریف لے آئے, رحمت عالم آئے, اگر نزول قرآن دی رات ہر سال آؤندی ہے تے میلاد مصطفیٰ دی رات بھی ہر سال آؤندی ہے. میرا مولا کے نعرہ رسالت, جشن میلاد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آلہ حیدری, یعنی حضور امیر ملت. جس رات کو کملی والا آیا وہ رات بھی بڑی عجیب رات ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے حجرے کے چاروں طرف آسمان کے ستارے رقص کر رہے تھے. کی کرنا بولو, ایسا رقص کا معنی نہیں پھرنا. تو اسی رقص تو آنے دیں رقص کجنیاں نہ ہوندہ ہے, وہ رقص کر دیا ہے, وہ مقصد نہیں ہے رقص. رقص مانگا ہے جوبنا, وجد میں آ کر جوب جانا. صوفیاء کا بھی ایک یہ طریقہ ہے
اور صوفیاء بھی یہ کرتے ہیں چونکہ اسی نقشبندی ہیں نا جیسے تھے وہ پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ برانڈ کو تشریف لے آگے صاحب پیر رحمان صاحب پڑھے تو انہوں نے یہاں سے بھی تشریف لے آگے اپنا کلام سنا دے سو وہ کلام سنا تو صاحب داد نہ دیں انہیں آکھیا صاحب زالیا میں نے کمال دے شیر پڑھے داد نہیں دیتی انہیں کہا دو تسی ہو چشتی اسیاں نقشبندی تو آڈا آلے شرابیاں آڑا ساڈا آلے فیمیاں آڑا تسی گھٹ پڑھ کے نعرے مار دیو اسی گولی گولی پا کے ایتھے ہو جاتے رقص کرتے دیں لیکن اسی تو ایتھے ہونے ہیں نا ایتھے اس کو کہتے ہیں مراقبہ رمضان میں مراقبہ کرنا نہیں کرتا مراقبہ کریں نا بات یہ مراقبہ جو ہے اس میں اللہ کا ورد ہوتا ہے اللہ 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 دل بھی کرتا ہے اگر چل جائے تو بڑی بات ہے لیکن اس میں تصور شیخ ہوتا ہے دل میں آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا کر کے نہیں دیکھنا آسمانیاں آسمان کے ستارے سبز پرندے وہ گا رہے تھے آسمان کے ستارے قریب آ کر میرے حجرے کے چاروں طرف رقص کر رہے تھے فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا جبریل امین کو اس کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے ایک مشرق میں لگایا ایک مغرب میں لگایا ایک میرے حجرے کے اوپر لگایا بعد نے کہا کہ بیت اللہ کے اوپر لگا دیا بیت اللہ کے اوپر لگایا مشرق و مغرب میں لگایا لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو یہ مرچیں کیوں جلاتے ہو اللہ اللہ ہم کہنے ہیں اسی ستارے نہیں لے آ سکتے اسی ستارے نہیں لے آ سکتے رب نے تے محبوب دی آمن تے ستارے نو کیا سیدہ آمنہ دے حجرے دا طواف بھی کرو تے روشنی بھی کرو اسی ستارے نہیں لے آ سکتے اسی مرچہ لا کے انہیں سنت ادا کر سکتے سبز بھی لانے ہیں سرخ بھی لانے ہیں تے کہیں کی رنگاں دیا لانے ہیں ہونتے میل تے فیمیل بھی آ گئی ہیں اے مرچہ میں جو میل فیمیل ہو گیا جی اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کی تھا نہیں یار چیئے تھا تے مرچہ میں جو بھی محل مائیں تے اپنے سارے اور کہنا میل تے فیمیل میں وہ پاگل ہوئے کہ سرانی کہ تو آگے فیمیل انہوں نے کہا یہ بھی نکلی ہیں یہ بول دیا نہیں کر کے بول دیا نہیں وہ فیمیل نے لیا بھائی دیا بلدیاں کوئی دیا نہیں ایسے کہنے تے جوڑا جوڑا ہو گیا جی اسی کملی والے آسمان دے ستارے نہیں لے آ سکتے پر تیری آمد کی خوشی تے مرچاں اپنے کرام چلانے ہیں روشنیاں کرنے ہیں کملی والے چنڈے تے نہیں لا سکتے پر چنیاں تے لا سکنے ہیں نہ وہ چنیاں تے لا سکنے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی آمد تے چنڈے لوا کے دس دیتا اور جتھے کسے دا چنڈا ہوئے اتھے دی بادشاہی ہوتی ہے سونیا مشرق تو لے کے مغرب تک تے زمین تو لے کے آسمان تک بادشاہی میرے محبوب تھے آدم چشتے کا شعر ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا دربار تو جبریل امین انور شاہی ہم نے ترنہ چھیڑ کر وہ جا رہے ہیں کیونکہ انور شاہی خود سریلے آدمی نے یہ رانے والے شریف دے نے رانے والے شریف دا ککڑ بھی باغ دے وہ بھی سورو ہی دیتا ہے وہ پورا پینڈ سریلے آتا ہے تو میں چونکہ اتھے جو پہلا سا پاکستان انگلینڈ جان تو پہلا اردو تو سر لالندہ سا اتھے ٹر گیا اردو آ گئی پھر ٹی وی چلا گیا 10 سال میں ٹی وی جمعہ پڑھایا اتھے بالکل جاندہ رہا کہ اردو بولی ہوئی آستہ آستہ بول رہی ہے زور لا کے نہیں بول سکتے ٹی وی تھے بڑی اتہاس 10 سال وہ میرے گزرے تو ان میں جاج پاس سکھنا جو کہ میں پاکستان ڈیرا لایا ہے تو انہیں ہوئی جاج پاس سکھنا آدم صاحب دا شعر ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے سارے پڑھوں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ہر کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا دربان تو جبریل امین ہے اس در کا دربان تو جبریل امین ہے
ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا دربار تو جبریل امی ہے، اس در کا دربار تو جبریل ہے۔ ایک امر شادی بہت لکھو اللہ اکبر سیدہ شریف حضور امیر ملت سید پیر مظفر حسین شاہ صاحب لکشمندی بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، کیا کیا نہیں ملتا تو جہاں کو اس در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے رنگ پہ تیرا محمد سائلہ فلا تنہر، محبوب سوالی آئے تو خالی نہ جائے، بندہ گیا روٹی بارنا کملی والے بچے پکے نہیں کھان واسطے کچھ نہیں، حضور دے کولے سیب پیسنا حضور نے عطا کر دیتے، انہیں باہر جا کے سیب بیچ دیتے، لین والے صحابی پھر سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتے، وہ منگن والا پھر آ گیا، حضور نے پھر دے دیتے، انہیں باہر جا کے پھر بیچ دیتے، وہ خریدن والے پھر سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتے، جب تیجی والی لین واسطے آیا سرکار نے نہ فرمایا حل سائل او تاجروں، او تو سوالی ہیں کہ تاجر ہیں، سوالی ہیں کہ تاجر ہیں، انہیں گل کہن دی دیر سی ادھر پیغام آ گیا محمد سائلہ فلا تنہر، سنیا سوالی آئے تے خالی بولو، ارے گدا تو گدائی صحیح، دنیا میں گدا کا مانگ کے کرنے کھان والیا تیرا پناہ ہوئے، دین والیا تیری خیر، پر دربارے سال تو باہر گئے کملی فرمانے لین والیا۔ پیر انور شاہ جی اللہ تمہیں خوش رکھے، تسا میرا موڑ دیتا ہے نہیں کہ میں ویکھیا جی پاکستان بندے شیر پڑھیے تاں پیسے دے دے یہ بھی گل ٹھیک ہے، اسی لالو جنہیں آواز کر کر کے کدوں نہیں دیں دے۔ اس دن میں ایک جگہ تقریب پہ کروں پنڈی جا ساری طرح کر بیٹھا کسی آنا ایک نہیں ہوتا، میری عادت میں نہیں اگے میں نہیں دندا پیسے، اگے میری عادت پیسے لین دی، ہوں میں نہیں چھڑدا کیونکہ میں دارالعلوم تے خرچ کرنا اس وقت وہ دے واسطے میں دے لینا ہوں کہ جا کے بچیاں تے خرچ کر دینا ہوں، تے وہ اتنے میں سارا آواز کر بیٹھا تے آخر تے میں شیر پڑھیا تے پیسے آون لا پے، وہ شیخ صاحب نے اظہار رکھا، میں کہا شیر صاحب کیوں طبیعت خراب کر دے، میں آواز کر لیا تے پیسے بھی کدھا دل یہ کرتا وہ تے میں شیر نہیں پڑھنے، میں شیر بھی کو سرکار دی محبت دی پڑھنا چاہتا سا، وہ میں پڑھ دیتا۔ ہاں انور شاہ صاحب نے کیفیت بدل دی تھی، کیونکہ مسئلہ سنانا بھی ضروری ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ ان کا اعتراض کہ حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، لیکن جس رات سرکار آئے ہیں نا، نزول قرآن کی رات کسی کسی کو ملتی ہے، لیکن نزول اور میلاد مصطفیٰ کی رات حضور کے سارے غلاموں کو ملتی ہے۔ چنیاں لگائیاں نے رات ساری انتظار بھی تھے قیامت مصطفیٰ کا، اور ہر کسی کی زبان پر ہے کہ آج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالو سونا ہے، سارے پڑھ لو آج آمد ہے اس سونے دی۔ یار بات تو بھی کھول دیکھتے ہیں، میرا بات بہتر ہے تو گھر بٹھا کر بیلی تیری خرچ ہونی ہے کہ نہیں خرچ ہونی ہے، آواز کھول ماسا۔ آج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالو سونا ہے، جڑے حضور دے غلام بیٹھے ہو سارے کفیے در دونوں، آج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالو سونا ہے، وہ دے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، وہ دے ورگا نہ کوئی ہونا ہے، وہ دے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، وہ دے ورگا نہ کوئی ہونا ہے۔ سرکار کا میلاد ہے، ہم کہتے ہیں سرکار 1400
سال پہلے سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لائے، اس ماں کی گود میں آئے، وہ ماں بھی کہتی ہے خرج منی نور، میرے جسم جو نور نکلیا اس نور دی روشنی نال میں شام دیا محلہ نو ویکھ لیا، میں شام دیا بولو محلہ نو ویکھ لیا۔ ماں کہتی ہے نور آیا، ماں کی کہتی ہے بولو نور آیا۔ بھیجن والا خدا بھی کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، میں نور بھیجی آئے کہ جتھے قرآن آیا، جتھے بولو قرآن آیا، اس پہاڑ دا نام کیے جبل نور، یہ نام کیے جبل مولوی دی مت مارکی، سرکار کو نہیں منتا نور، پہاڑ پورے دا پورا نور منتا ہے، جبل نور پورا پہاڑ نور، او دی چوٹی تے گالے ہرا جنہیں وچ کملی والا جلوہ گالے، او دی میرا مصطفیٰ تے خدا دا قرآن جبریل لے کے آیا، رارے رات جبل نور کو پوچھے تو قدم دا نور ہے، تیری نسل نور ہے، تیری جوڑ نور ہے، تیرا کی سارے پہاڑ تے نور نے، تو کے میں نور بن گئے ہیں۔ او دا دلہ پکار پکار کے کہندا ہے او جدو دے نور والے آقا دے قدم لگے میں، سرکار دے قدمہ دے صدقے اللہ منو میں نور بنا دیتا ہے۔ جتھے سونا پب رکھدا اتھے اگدا سرودا بوٹا، اوے اگلا مندرانو یار دی سرگدا چھوٹا، جتھے سونے دے قدم لگ جان او پہاڑ نور ہے، جنہی گودی کملی والا آیا ہے او ماں نور کیوں نہیں، گودی کملی والا پڑھیا ابو طالب نور کیوں نہیں، جدی گودی کملی والا پڑھیا ہے آمنہ بھی نور، سیدنا آمنہ بھی نور، اور سیدنا آمنہ بھی نور، حضرت ابو طالب بھی نور، کیونکہ انہوں نے پوچھنی مولا مرتضیٰ آئے نہیں، علی بھی نور، کہ اللہ نے پہلا پانڈے پاک کی تے پھر نور اپنا گلے ہے، پہلا پانڈے پاک کی تے اللہ کے نام ارادہ کیتا ہے ماں پتری اہل بیت تو پاک کرا جسم پاک کروں دا حق کے، اہل بیت کو نے فرمایا یہ پنجتن پاک اہل بیت نہیں، جدرو اہل بیت آئے نے سارے ہی پاک رہنا، ارادہ اللہ نے کیتا، کدوں کیتا ہے خدا جانے، اے بولو خدا جانے، سو نہیں پتا، اسی ارادے کریے ٹوٹ جاندے نے، خدا ارادہ کرے ٹوٹدا نہیں، ایت ارادہ کرتا ہے کون فیکون، ہو جا ہو گئی، خدا نے پاک کیتا ہے، پہلا برتن پاک کیتے ہیں، پہلا بولو پنجابی دی مثال ہے جدے مائیاں دودھ پاندیاں نا، ساڑھے والدے مائیاں ایک لاکھ نو رگڑ کے پہلا مائیں دیاں سان، تو آڑے پتہ ہی مائیں دیاں کہ مائیں دیاں ہوں، تو ڈرتی ہیں کوئی مائیاں کی نہیں، اگے دودھ دی بڑی ویلیو سی، اگے انپڑھ جائے آدمی سی نا، وہ گل نہ مننے تے ماں آخری حربہ استعمال کرتی سی، وہ نرامد غلام محمد وہ گامیاں فلانیاں، اگر میری گل نہ منیا تو میں 32 طرح تمہیں معاف نہیں کرنی ہے۔ مصطفی صاحب وہ انپڑھ کہتا سی ماں میری جان لے لے، اے ظلم نہ کری، انپڑھ گوار پیڑا بکریاں جو آن والا، ماں میری جان لے لے، اے ظلم نہ کری کہ 32 طرح معاف نہیں کرنی۔ تے آج دا مڑا کھلو جاندہ ہے جنہوں ماں کہہ دیا میں تو دودھ معاف نہیں کرنا، تو آکڑے کہنا ماں نہ کر میں کڑا تیرا پیتی، میں تے پیتی ڈبے جانا تو ان معاف کی کرنا ہے۔ جدو ماما دودھ پیتے سن ادو اکھاں وچ حیا سی، وڈیاں دا احترام سی، ادو قوت سی، ایمان مضبوط سی، اے ڈبے دی پیداوار ہے، نہ حیا رہا ہے، نہ وڈے دا احترام رہا ہے، نہ ماں دا حیا رہا ہے۔ ان ماں بھی اسے ٹیلی فون نو پھڑ دیئے تے مڑا بھی اسے نو پھڑ دا ہے، یہ سال دا نہیں ہویا، تو ماں کو کھوندہ ہے منو دے میں کارٹون ویکھا، ماں کھوندی منو دے میں ڈرامہ ویکھا، جس ماں نے ڈرامہ ویکھنا، جس بچے نے کارٹون ویکھنا ہے، انہیں پڑھ کے کی بڑھنا ہے۔ جدو ماں لوریاں دیں دیاں سن تے بچیاں نو اپنا دودھ پلا دیاں سن تے دودھ بھی پاک پلا دیاں سن، پاک دودھ باوضو دودھ پیانا، وہ بچے بھی بڑے کمال دے ہوندے سن۔ اکبر آبادی بڑی پیاری گل کر گیا، اکبر کہتا ہے وہ مائیں جب کے لیتی تھی ولائیں، وہ مائیں گھر کی دیواروں کی رونق، نہ یہ مائیں جو بازاروں کی رونق، وہ مائیں جب کے لیتی تھی ولائیں، دیا کرتی تھی بیٹوں کو دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت
آخرت میں تیری ہو زندگانی انہاں ماوانیاں دعاواں اے ہوگیاں سن او گھر دی چار دوائیاں زیرت ہوندیاں سن چنگا میک اپ کر کے ساڑیاں پہنا دے بیٹیاں بازار جاندیاں کار ساری جائے سر پر نہیں رکھنا ہے کہ تو بازار جانا ہے پورا میک اپ کرنا ہے بندہ مزدور گیا بیچارہ مزدوری کر جانا وہ بھی بازار ہر چیز ویکھ کے آیا ہے اگر سر بندہ ویکھیا جیوندا ہی مر گیا باہر کی ویکھیا تے گھر کی ہوں چنگی بھلی سر کیوں بننی بی بی منہ تو اپنا میک اپ کر دو جائز ہے اپنے خامد واسطے کپڑے سونے پا پھر کولے پہ آ کے چاہ دا کپ پہ آؤ پانی دا پوچھ پہلے چاہ دا کپ لے آگے کولے بو تے نال پیار ناک بڑے تھک کے تسی آج ایک لفظ نالو دی جان میں جان آ جائے حاجی رمضان آوے گی نہیں آوے گی بولو ایک کو لفظ چاہ دا کپ اور رکھے گلاس پانی دا ہاتھ جو ہوئے تے نال آکے آج بڑا سا کام کیتا تھک گئے ہو خدا دی عزت دی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ لفظ اس کی جان میں جان ڈال دیں گے پھر تازہ ہو جائے گا توانا ہو جائے گا تے اے دی گل انہیں کرنی ہے نا اے ساری رات نفر پڑے انہاں نفرن اے گل او دی سب تو افضل تے ال ہے جدے نال دا مالک راضی ہو گیا جدے دا مالک راضی ہو گیا سب تو افضل تے ال کر لے ہو گیا او گل جڑی اے میں اس کنے کر چلیا ہاں کہ چونکہ بیبیاں دا بھی ایک مقام ہے تے تہاڈا بھی ایک مقام ہے تے بیبیاں اندر دی چار دیواری دی رونق نے بازاراں دی رونق نہیں تے جڑیاں ماما اپنے پتراں تو اپنا پیاندیاں سن نا انہاں پتراں وچ حیا بھی ہوندا سی تے او ہاتھ بن کے کہندا ماں جان لے لے اے بدی طرح راہ کو معاف نہیں کرنی ہے جی صدقے یہاں کملی والیا میں تیری شان تو آخری کل میں عرض کرنا چاہنا ہوں چونکہ سرکار دا ملاد ہے نا تو ان میں ماما دا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے یہ بی بی حلیمہ دا ذکر نہ کرا کہ حق ادا نہیں ہوئے گا بی بی حلیمہ دا بولو ذکر نہ کرا کہ حق بولو بی بی حلیمہ آئیاں جڑیاں چنگیاں اٹھیاں والیاں دائیاں سن پہلا آ گیاں وہ سرکار دے کار آئیاں تے صحیح پر یتیم سمجھ کے چھڑ کے ٹر گیاں تے بی بی حلیمہ مکے دے کونے دے کھلوتیاں نے تے پریشان کھلوتیاں نے اے تو حضرت عبدالمطلب حضور دے دادا جان آئے پوچھا بیٹی حیران کیوں ہوئے انہیں آکھیا مکے دے سردار میں طائف میں چوائی ہوں سفر کر کے لیٹ پہنچی ہوں اٹھی کمزور سی تے سارے بچے لے کے ٹر گیا نے دائیاں تے میں نے کوئی بچہ نہیں ملیا پریشان ہاں کہ واپس جاواں گی کی کراں گی جا کے فرمایا پریشان کیوں ہوئے یہ بچہ کو نہیں ملیا حضرت عبدالمطلب نے فرمایا آ میری بیٹی میں تن وہ بچہ عطا کرنا ہاں جڑا آیا ہی غریباں دے واسطے جڑا آئے بولو غریبان دے واسطے حضرت عبدالمطلب اگے اگے نے سیدہ حلیمہ پیچھے پیچھے نے جدو کہا ہے نا حضرت عبدالمطلب ایک آواز دے کے کیا نہیں بی بی آمنہ اپنے شہزادے روبار لے کے آ میں تیرے پتر دے واسطے دائی لے کے آئی ہوں سیدہ آمنہ اپنے شہزادے نے لپیٹیا کپڑے دے وچ تے اندروں باہر آئی نا اگے حلیمہ کھلوتیاں نے حلیمہ نو کہندیاں نے حلیمہ ویکھنا اے میرا شہزادہ ہے پر ہے یتیم ہے اے بولو پر یتیم نہیں ہے در یتیم ہے اے پوری کائنات وچ اللہ دا ہی کوئی موتی ہے اے دے نال دا کائنات وچ کوئی نہیں ہو اے دے کمالات میں ویکھ چکی ہاں میری ککھاں دی کلی خدا دا عرش بن گئی ہے حلیمہ تیری بھی ککھاں دی کلی خدا دا عرش بنے گی سیدہ حلیمہ کہندیاں نے بی بی پاک دا بخاؤ تے سینا این سیدہ حلیمہ نے سیدہ آمنہ دے کل سرکار نو لے آنا تے پہلی نظر بدعا دے مکڑے تے پئی پہلی نظر پئی نہ بدعا دے مکڑے تے بی بی حلیمہ بے ساختہ چل کے سینے نال لا لے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے وہ دیدار کا عالم کیا ہو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے وہ دیدار کا عالم کیا ہو اس سرکار تو نہیں بیٹھیا تے سرکار دے تو جانا پہ قربان کر دے ہو سرکار تو مال بھی قربان کر دے ہو جنہوں نے سرکار تو دیکھے آئے انہوں نے شان کی ہوئے گی بی بی حلیمہ نے دیکھیا کیونکہ سینے کے نال لایا سیدہ حلیمہ فرماتیاں نے رب کعبہ دی قسم میری چھاتی نے جو تو کوئی نہیں سی سرکار نو لان دی دے روئی میری چھاتی خود نال فرق کرتی
فرماندیاں نے میں چم کے پھر سینے نال لایا تے بی بی آمنہ کہندیاں نے حلیمہ اینو یتیم سمجھ کے گلیاں وچ نہ رلائی، یہ بڑیاں شاناں والائی، اے دے مرتبے بنو آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے دسے نے، اے دیاں شاناں دسیاں نے۔ بی بی آمنہ کہندی ہے حلیمہ لے جا پر دھیان رکھی، حلیمہ کہندیاں نے بی بی آمنہ فکر نہ کر، میں اپنی جان تو عزیز رکھا گی۔ فرماندیاں نے میں دائیں جان دا دودھ پیش کیتا، سرکار نے پی لیا، میری محبت بد گئی سی، میں بائیں جان دا پیش کیتا، سرکار نے منہ پھیر لیا۔ فرماندیاں سرکار نے پوچھا پھر بعد وچ کہ بائیں جان دا تم کیوں نہیں پیتا؟ تو فرمایا امی میں پراواں دا حق کھان واسطے نہیں آیا، دعان واسطے آیا، وہ میرے بھائی زہرا دا حق سی، میں کھان واسطے نہیں سایا۔ کملی والا پراواں دا حق بولو، اے اسیاں قلعے بھی کھا گیا، کوٹھے بھی کھا گیا، جو جو لبیا کھا گیا۔ اوتھے آئے نے میرے نال دی رمضان دی اوتھے تسی رائے صاحب اوتھے کی جب دے پھرنے ہیں، انہاں نوں کوٹھے بنا کے تھے آئے نوں ڈیرے بنائے، کوٹھے بنائے۔ ہن آمنے آنے تواڈے تے ہے کی ہے؟ بابا تو کی لینا ہے ایتھے؟ اوتھے جانے تے نانی کہندی جا انہاں کولے جنہاں بنا کے دتے نہیں، ایتھے کی ہے؟ انہیں مڑے نال لا لے نے اپنے بی بی نے تے مڑے تڑے ہو گئے نے ہن افسر آئے صاحب نے اوتھے جے او دے ایتھے آونا تے اے نہیں بڑھن دیندا، اوتھے آنے او نہیں بڑھن دیندا۔ لیکن سرکار نے فرمایا پراواں دا حق نہیں کھانا، انہیں پراواں دا حق جدا حق دے دے، یہ کوکلے با دے، قیامت میں دینا پوے گا۔ کئی صاحب یہ ہے جو کوئی حاصل کرو گا گیم کہنے جلدی کرو بھائی، گیم ٹائم لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، پراواں دا حق دعان واسطے آیا ہوں، پراواں دا حق بولو۔ سید حلیمہ فرماندیاں نے میں سرکار نو اٹھایا تے اصول ہے اسی جڑا بچہ بھی لیے پہلے کعبے دا کعبے لے کے جاندے ساں، حجر اسود دا بوسہ دواندے ساں تے پھر بچہ لے کے جاندے ساں۔ آپ فرماندیاں نے جدوں میں ٹرن لگی نا عبدالمطلب نے مجھے پوچھیا بیٹی چپ کر کے ٹر چلی ہے، کوئی معاوضے دی گل نہیں ہو کی تھی، کوئی پیسیاں دا مطالبہ نہیں ہو کیتا۔ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں چپ کے پھر سرکار نو سینے دے نال لایا نا تے میں جواب نال کیتی میں اس بچے نے دودھ پیان دا تواڈے کول کوئی پیسہ نہیں لواں گی۔ نہیں حلیمہ کیوں نہیں لوے گی؟ حلیمہ کہندی ہے اس واسطے کہ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، تیرے حبیب ملا تو ساری کائنات ملی، تیرے حبیب ملا تو ساری کائنات ملی، نبی ملا زمانے سے لاجواب ملا، ستارے اوروں کو ملے ہم کو آفتاب ملا، نبی ملا سارے زمانے دا سردار ملے، ستارے باقی نہ ملے نے سانو خدا نے آفتاب عطا کیتا ہے۔ بھی بیٹی حلیمہ کچھ معاوضے دی گل کر لے، کوئی پیسے مکا لے، فرمایا میں کچھ نہیں لواں گی۔ کیوں نہیں لواں گی؟ سکون مل گیا، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، تیرے حبیب ملا تو ساری کائنات ملی۔ حلیمہ فرمایا کعبے رہ کے آئی اور میں عجیب دیکھیا جدو میں کعبے بھی داخل ہوئی نا تے سامنے حجر اسود انہیں کعبے وچوں نکلے حجر اسود حتی التصق بوجہ الکریم، حجر اسود کعبے وچوں نکلیا انہیں آ کے سرکار دا بوسہ لیا۔ اسی جا کے کعبے دے وچ حجر اسود چومنے کہ نہیں بولو؟ انہیں چومن ہوندا ہی نہیں، اینا ڈونگا ہو گیا انہیں تم پئی دی ہوتے چمنی فیلدہ نہیں، پر قیامت آل دن سارے دی گواہی دے گا، بل سارے دی گواہی، اور جنہوں کملی والے نے ایک واری چمے ہیں او تے سارے انہوں جان دائے، تے جس حسین نو کملی والے 7 سال چم دے رہے ہیں، اس میرے آقا حسین کو کملی والے 7 برس چم دے رہے ہیں، اس حسین کی پہچان کا حالم کیا ہوگا؟ فرماندیاں نے میں قریب آئی، حجر اسود نکلیا، انہیں نکل کے سرکار دا بوسہ لیا کہ پھر واپس چلا گیا۔ واقعہ لمبا نہیں سنانا، ختم کرنا چاہنا، علامہ صاحب کو دعا کرانی ہے، آپ نے بھی جانا ہے تو میں بھی جانا ہے کدھر گئی ہے، چونکہ یہ بیزی دن ہے، یوسف میمن کہتا ہوں یہ تندے دے دیاڑے
بدی دن سرکار کا میلاد ہے. اتفاق سے میں پہلی مرتبہ 36 سال بعد میں پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوں. تو پھر لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ میں اتنے میں 7 نومبر کو جانا سی واپس, وہ پھر کینسل کرتا پروگرام. تو لوگوں کو پتا کہ میں اتنے ہیں, تو پھر طریقہ اس طرح یہ چونکہ میرا اپنا گھر ہے, حاجی صاحب کا پیار ہے, تھوڑا سا بڑا پیار ہے, پرانے تابعہ دار اللہ کو سلامت رکھے. آخری بات سن لو کہ سرکار کتنے اللہ جی پال ہے. سرکار نے ہر رشتے میں عزت عطا فرمائی. بیٹی نو, ماں نو, بیوی نو, بہن نو, یہ 4 رشتے میں. بیٹی ہے, بیوی ہے, ماں ہے, بہن ہے. بیٹی نے فرمایا خدا دی رحمت ہے. تیے تو بولو خدا دی. لوگ تیاں زندہ گلا دے سن, مار دے سن. واہ کملی والے اپنی عظمت کو قربان جاواں. فرمایا نہ تیاں تہاڈیاں جنہیں 2 تیاں پالیاں انہیں تربیت کی ویایا, فرمایا انج میرے نال جنت میں جائے گا. اس طرح فرمایا تی جے تے خدا دی رحمت جے. بیوی فرمایا ان نکاح نصف ایمان ہے تہاڈا ایمان جے. تے ماں دے بارے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, ماں دے قدماں دے تھلے تہاڈی جنت جے. تے بہن حضور دی ہے کوئی نہیں سی, بیٹی بھی سیدہ فاطمہ ہے نہیں, ازواج بھی حضور دیاں ہیں نہیں, تے ماں بھی سیدہ آمنہ ہے نہیں. حضور نے نماز اثر پڑھائی نا تے رو رہے سن سرکار. سلام پھیریا تے صحابہ ویکھیا سرکار رو رہے نے. عرض کی تھی کملی والے روندے کیوں؟ فرمایا اج منو میری ماں یاد آ گئی ہے. پھر سرکار نے فرمایا کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. نماز میں سورہ فاتحہ کو دخل یہ ہے کہ